یہ شیخ کی ضرورت کیا ہے؟ کیا شیخ اس لیے ہے کہ جس کی اولاد نہیں اس کے لیے دعا کرے اسے اولاد مل جائے، بے روزگار کو کوئی تعویذ دے اس کو روزگار مل جائے، مقدمے میں پکڑا ہوا ہے بری ہو جائے؟ یہ تو ہندوؤں کے عقائد ہے، یہ تو غیر مسلموں کے عقیدے ہیں کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں ان سے دنیاوی مفاد کی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ شیخ کی ضرورت صرف ایک کام کے لیے کہ طالب کے دل کا تعلق اللہ کریم وحدہ لا شریک سے قائم کر دے، اور اس تعلق کی دلیل یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ سے حیا آنی شروع ہو جائے، اللہ کی نافرمانی برداشت نہ کرے، اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق ہو جائے اور حضور حق نصیب ہو جائے، اور اس دنیا کی رنگینیوں میں بھی موت کو دیکھ رہا ہو۔ اگلے دن ایک دوست کا خط تھا، جی مجھے موت ہر وقت یاد آتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر کرو، اس کے لیے تو ساری عمر محنت کی جاتی، ساری محنت تو اسی کے لیے کی جاتی ہے کہ یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں موت سے غافل نہ کر دیں۔ جب موت نگاہوں کے سامنے رہتی ہے تو بندہ اطاعت الہی پہ کمر بستہ رہتا ہے اور نافرمانی سے بچتا ہے۔ یہ تو آپ پر اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ وہ منافق وہ لوگ ہیں جن کے سامنے موت نہیں ہوتی بلکہ دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، اور اپنے دنیاوی فائدے کے لیے دینی احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جہاں سے دنیاوی فائدہ ملنا ہو وہاں تو جانے دے دیتے ہیں۔ اور کیسی عجیب بات ہے، مر جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ سیاستدانوں سے لوگوں کا کیا رشتہ ہے؟ صرف ایک رشتہ ہے کہ یہ بندہ اقتدار میں آئے گا تو مجھے دنیاوی فائدہ پہنچائے گا یا نہیں وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن بندے کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہ وزیر بن گیا، میں نے بن گیا، ایم پی اے بن گیا تو مجھے دنیاوی فائدہ تو اس کے لیے تو جانے دے دیتے، خرچ بھی کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، پولیس کی لاٹھیاں کھاتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ دین کے لیے صرف نماز کے لیے وضو کر کے 2 سجدے نہیں کر سکتے، حلال نہیں کھا سکتے، حرام جمع کرتے رہتے ہیں، سود کھانے سے باز نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آخرت یاد نہیں ہے، موت یاد نہیں ہے، یا ان کے دلوں کا تعلق مفادات دنیا سے ہے، اللہ کریم سے نہیں ہے۔ مومن بھی اسی دنیا میں رہتا ہے، یہی اناج و غلہ کھاتا ہے، یہی کپڑا پہنتا ہے، یہی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن دنیا اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ دنیا میں وہ بسر کرتا ہے جائز اور حلال وسائل سے جس کی اللہ نے اسے اجازت دی ہے، حرام سے ناجائز سے بچتا ہے، احتیاط کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت فرض کو فرض، سنت کو سنت، واجب کو واجب سمجھ کر، مستحب کو مستحب سمجھ کر ادا کرتا ہے، احکام الہی پہ کاربند رہتا ہے۔ اللہ کریم کو یہ کون سی مصروفیت ہے جو اللہ کی یاد بھلا دے؟ یہ کون سی ایسی مصروفیت ہے جو اللہ کا ذکر چھڑا دے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ رات بھی ایک ای میل تھی میرے پاس، جی وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھ سے ذکر چھوٹ گیا، تو میں نے کہا جس نے طبیعت ٹھیک کرنی ہے اس کا ذکر تو آپ نے چھوڑ دیا، اب میں کس سے کہوں؟ جس نے آپ کو شفاعت دینی ہے اس کا تو آپ کہہ رہے ہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں نام ہی نہیں لے سکتا، تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ مجھے بتاؤ۔